تو خیر میرے بھائیوں، میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ فلاں صاحب وہ تو گئے، اور یہ لاش ہے. یہ لاش عربی لفظ ہے، یعنی لاش یعنی لا شیء، نتھنگ. اس کو روکے بیٹھے رہنے کا کیا مطلب؟ وہ روکے بیٹھے رہے کو سڑے گی، بدبو دے گی. اس کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر روکنا گویا لاش کی پوجا کرنا ہے. ارے بھائی فلاں صاحب تو گئے، اب گاڑی کو دیکھ کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں چچا ہے. ارے بھائی چچا کہاں چچا دبانے کہاں گئے؟ تو اس کی گاڑی پڑی ہے. تو ہم جو لاش لیے بیٹھے رہتے ہیں تو گاڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، جس میں سے پیسنجر چلانے والا تو اتر کر گیا ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد دفن کرو. جتنی بھی ضروری تاخیر ہے وہ تو کرو، ورنہ اس سے ضروری تاخیر کوئی جائز نہیں. اسی وجہ سے مسئلہ سمجھو، جہاں آدمی مرا وہیں دفن کرو. دہلی میں مرا، دیوبند لا کے دفن کر رہے، کیوں لا کے دیوبند کر رہے؟ یہ ساری زمین تو اللہ کی زمین ہے، اسی مٹی سے انسان کا جسم بنا تھا، دیوبند لا کر کیا دفن کر رہے؟ تبلیغ کے دوسرے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور میں وفات ہوئی تھی، ان کو وہاں سے نظام الدین میں لا کر دفن کیا تھا. کیوں وہاں سے یہاں نظام الدین کیوں لائے ہو؟ پوجا کرنے کے لیے. ارے بھائی لاہور میں دفن ہو جاتے تو کیا پریشانی تھی؟ وہاں لا کر کے 3 بزرگ مرکز میں اندر مسجد میں دفن ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام صاحب، ان 3 مسجد میں ہیں. اور وہاں ایک دیوار کر کے آڑ کر رکھی ہے، قبریں چھپا رکھی ہیں. کیوں؟ عربوں سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر نہیں. جب تبلیغ والوں میں جہالت آئے گی تو یہ دیوار ہٹ جائے گی اور یہ 3 قبریں پوجی جائیں گی. دیکھ لیجیے، اگر تم زندہ رہے تو یہ قبریں پوجی جائیں گی. جبکہ مرکز کے پاس میں گورے غریباں ہیں اور سارے اکابر وہیں دفن ہیں. مولانا عمر صاحب بھی وہیں دفن ہے، مولانا عبید اللہ بھی وہیں دفن ہے. یہ 3 بزرگ یہاں کیوں دفن ہیں؟ ایک بیچ میں دیوار فاصل ہے، دیوار سے ادھر گورے غریباں ہیں. اور اس کو مرکز کو کیا کرو، بلکہ دیوبندیوں کے یہاں بزرگوں کی قبریں اب مسجدوں میں بننے لگی. کلکتے میں چلے جاؤ، حضرت مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ کی قبر مسجد میں ہے. کراچی میں چلے جاؤ، حضرت مولانا یوسف بنوری کی قبر مسجد میں ہے. اڑیسہ میں چلے جاؤ، مولانا اسماعیل صاحب کی قبر مسجد کے سین میں ہے. گنگوہ میں چلے جاؤ، مولانا شریف صاحب کی قبر مدرسے کے اندر ہے. یہ سب جگہ سے دیوبندیوں میں سلسلہ چل پڑ رہا ہے. کب قبریں مسجد میں مدرسے میں قبریں بنیں گے؟ بھئی یہ مدرسہ مرنے والے کے باپ کا ہے. قوم کے چندے سے مدرسہ زمین خریدی گئی ہے. ایک آدمی نے جھولی لے کر گھوما اور قوم سے چندہ کیا اور ایک زمین خرید کر مدرسہ قائم کیا. یہ زمین اس بنانے والے کے باپ کی ہے. کیوں اس کی قبر یہاں کیوں بن رہی ہے؟ گورے غریب سب کا ہے، وہاں کیوں نہیں بن رہی؟ یہ دیوبندیت ہٹتی چلی جا رہی ہے بریلویت کی طرف کہ مرنے کے بعد بھی پوجو. اور یہ پوجنے کے یہ سب سامان ہو رہے ہیں. اگر خیال نہیں رہو گے تو پھر بریلوی ہو کر کے رہو گے. تو یہ جو تدفین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جلد سے جلد دفن ہو. یہاں دہلی دیکھو، یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے لیے لے گئے ہیں اور انتقال ہو گیا، انڈیا سے امریکہ لے گئے علاج کے لیے، یا دیوبند سے دہلی علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیے اور پھر مر گیا. تو وہیں دفن کرنا چاہیے جہاں وفات ہوئی، یا وطن میں لے جانے کی اجازت ہے، جائز ہے. تو لو جہاں وفات ہوئی ہے وہاں دفن کرنے میں مشقت زیادہ ہے، وطن لے جانے میں مشقت زیادہ ہے. اگر وہاں دفن کرنے میں مشقت کم ہے تو وہیں دفن کرو. انڈیا سے امریکہ علاج کے لیے لے گئے،
وہاں ہاسپٹل میں مر گیا. اب وہاں سے امریکہ واپس لانے کا خرچہ کتنا وقت لگے گا اور کتنی توہین ہوگی امریکہ سے. جب یہ انڈیا والے تو لاتے نہیں، پاکستان والے امریکہ سے بھی اپنی باڈیاں پاکستان لے جاتے ہیں، تو اس کو پہلے ممی کرنی پڑتی ہے اور سارے جسم کو کلاڑوں سے پھاڑتے ہیں اور اس میں مسالے بھرتے ہیں، اور ایسے مسالے بھر کر کے جیسے مصر میں فرعونوں کی لاشیں ممی کر کے رکھی ہیں، اس طرح سے ممی کر کے پھر وہ لاش میں آتی ہے، پاکستان آتی ہے وہ لاش. تو اتنی ایسے جب اندر ممی کرتے ہیں، باہر تم کھڑے تو جیسے لکڑی پھاڑتے ہیں، اس طرح سے لاشیں پھاڑتے ہیں. یہاں جو یہاں جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پھاڑتے ہیں، لیکن یہ تو قانونی مجبوری ہے، وہ تو آدمی اپنے اختیار سے کروا رہا. خیر، یہاں وفات ہوئی، دہلی میں وفات ہوئی. اب دہلی میں ہاسپٹل میں وفات ہوئی، اب کہاں لے جائیں، کس گھر میں رکھیں، کہاں نہلائیں، کہاں کفنائیں، کہاں قبرستان ہے، کون قبر کھودے، کون مفت کھودتی ہے قبر، کون قبر کھودے، اور وہاں تک اٹھا کر کے ہو سکتا ہے کہ میلوں لاش اٹھا کے جانا پڑے، اور اس کے بجائے ایمبولینس کر دو، اس کا کرایہ دے دو، اور 6 گھنٹے میں وہ لاش دیوبند آ گئی. اب اپنے گھر میں آ گئی اور آ کر کے اس نے نہلایا، پھنایا اور اپنے کپڑے دفن کر دی. تو جہاں انتقال ہوا ہے وہاں دفنانے میں مشقت زیادہ ہے اور وطن میں لانے میں مشقت کم ہے، تو لا سکتے ہو. مقبرے قاسمی میں دفن کے لیے یہ جائز نہیں. اپنے گھر لائے ہیں کیونکہ دہلی میں دفن کرنے میں بڑی دشواری ہے، اور ایمبولینس میں لاؤ گے تو 6-7 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے اور گل لاش آ جائے گی، پھر کوئی پریشانی نہیں. اور اس کا برعکس ہو کہ واپس لانے میں خرچہ بہت ہو، وقت بہت لگے، دیر بہت ہو جائے. اور جہاں امریکہ میں وفات ہوئی تو وہاں دفنانے میں پریشانی ہے، مگر اتنی نہیں ہے، مسلمان مل جاتے ہیں مدد کرنے والے. واپس لاش لے جانے سے مشقت کم ہے تو پھر وہی دفن کرو، پھر وطن مت لے جاؤ. اور جگہ کی برکت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. مکہ کی جگہ بابرکت جگہ ہے، مدینہ کی بابرکت جگہ ہے، مگر مدینہ میں جس کا انتقال ہوگا وہ بقی میں دفن ہوگا. اس سے بھائی گاؤں میں ہوگا تو گاؤں میں دفن ہوگا، بقی میں نہیں لایا جائے گا. مکہ میں جس کا انتقال ہوگا وہ محلات میں دفن ہوگا. کہیں ادھر ادھر ہوا تو پھر اس کو نہیں لایا جائے گا. تو یہ رشتے دار دہلی سے آئیں گے، وہ اس کی چہرہ دیکھیں گے تب ہم دفن کریں گے. ارے چہرہ کیا دیکھتے ہو، وہ تو تمہارے ابا تو گئے، قبر کے اندر گئے، تو لاش پڑی ہے، نتھنگ ہے. اس لیے اس کے انتظار میں، رشتے داروں کے انتظار میں تاخیر نہ کرنا ٹھیک نہیں. قانونی مجبوری الگ ہے. جیسے آپ حضرات کے یہاں قانونی مرحلے گزرتے ہیں، گورنمنٹ سے اجازت ملتی ہے تب آپ دفن کر سکتے ہیں، اس سے نہیں پہلے نہیں کر سکتے. تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ہمیں دفن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. لیکن گورنمنٹ کے حادثاتی موت اگر کوئی ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے بڑے جھنجھٹیں ہوتی ہیں. بس اس جھنجھٹ کی صورت میں تاخیر ہو جائے تو یہ مجبوری ہے. تو مجبوری کی بات تو اور ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو تاخیر نہیں کریں گے.